اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ العصر کے روشنی میں آج میری تیسری تقریر کہ جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے کہ اے انسان تو خسارے میں ہے۔ پروردگار عالم اس سورہ کی ابتدا قسم کھا کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے وقت عصر کی قسم ہے انسان تو خسارے میں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اس خسارے سے بچنے کے 4 اصول بھی بتائے، کہا سوائے اس کے کہ جو ایمان لائے، عمل صالح بجائے لائے، ایک دوسرے کو حق کی تاکید دی اور صبر کیا۔ پتہ چلا کہ اگر انسان کو خسارے سے بچنا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں یہ 4 اصول اپنا لے۔ آج ہم گفتگو کریں گے ایک اہم ترین موضوع پر کہ جس کی تاکید پروردگار نے قرآن میں کی اور بارہا پروردگار عالم نے اس کا تذکرہ کیا۔ یہ وہ موضوع ہے کہ جو بہت اہم ترین موضوع، عمل صالح وہ اہم اسلام کی بنیاد کہ جس کی تاکید پروردگار عالم نے بارہا قرآن مجید میں کی ہے، اور جہاں جہاں یہ عمل صالح کا ذکر ہوا ہے وہاں پر ایمان کا ذکر بھی برابر ہوا ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ یہ عمل صالح ہے تو کیا؟ عمل صالح ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے۔ اگر اسے مختصر کر کے سمیٹ لیا جائے تو حقوق خالق اور حقوق الناس کی ادائیگی کو عمل صالح قرار دیا جائے گا۔ یعنی اللہ کی عبادت جہاں عمل صالح قرار دی گئی ہے، وہیں پر ہر وہ نیک عمل جو رضائے الہی کے لیے کیا جائے اسے بھی عمل صالح کہا جاتا ہے۔ مثال دیتی ہوئی چلوں کہ اگر ایک انسان نے راستے سے ایک پتھر کو اٹھا لیا اس ارادے سے اور اس خوف سے کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی دوسرا انسان زخمی نہ ہو جائے، اس عمل کو بھی عمل صالح قرار دیا گیا ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں پروردگار کی عبادت عمل صالح ہے وہاں ادائیگی حقوق الناس کو بھی عمل صالح کہا گیا ہے۔ اب سب سے پہلے تو یہ کہ جہاں جہاں اس عمل صالح کا ذکر ہوا ہے قرآن مجید میں وہاں پر ایمان کا بھی برابر ذکر ہوا ہے۔ عمل صالح کے ثواب کو اگر انسان حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی اگر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں وہ پروردگار کی رضا کو بھی حاصل کرے اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب کو حاصل کرے، اپنے نیک اعمال کا اگر وہ اجر چاہتا ہے، اپنے عمل صالح کا اجر چاہتا ہے، تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان لائے، اللہ پر ایمان لائے، اس کی وحدانیت پر ایمان لائے، وجود خالق پر ایمان لائے۔ ہم نے گزشتہ تقریر میں سنا کہ جس کا ایمان کامل نہیں، چاہے زندگی بھر وہ عبادت کرتا رہے، نیک اعمال کرتا رہے، اس کا کوئی عمل اسے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو اب جب انسان چاہتا ہے کہ وہ عمل صالح کا فائدہ لے، اس کا ثواب حاصل کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ایمان لائے۔ عمل صالح کے لیے جہاں ایمان کی ضرورت ہے وہیں پر جس شخص کے ساتھ عمل صالح یا نیک عمل کیا جائے یا نیکی کی جائے اس کا صاحب ایمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ جب نیک عمل کی بات آئے، نیکی کرنے کی بات آئے تو تم دیکھو
کہ وہ کون سے مذہب اور ملت سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اسلام پیغام انسانیت ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ تم انسان کو پہچانو، حقوق انسانیت کو پہچانو اور حقوق انسانیت کو ادا کرو۔ دین اسلام ایسا بہترین مذہب ہے کہ جس نے حقوق الناس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ واضح کیا ہے۔ آج جہاں لوگ پوری دنیا ہیومن رائٹس پر آواز بلند کرتی ہے، اسلام وہ پیارا مذہب ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے میثاق مدینہ میں بہترین ہیومن رائٹس لکھ کر بتا دیا کہ اسلام انسانیت کا نام ہے، انسانیت کا پیغام ہے۔ مگر بعض لوگ اسلام پر یہ الزام اور بہتان لگاتے ہیں کہ یہ دین وہ دین ہے کہ جو تلوار کی نوک پر پھیلا ہے، جنگوں سے پھیلا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ وہ مذہب ہے کہ جو انسان کو لڑنے کی تاکید دے رہا ہے، یہ وہ دین ہے، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ مذہب کی کتاب ہے کہ جو جہاد کی تاکید اور بے حد اجر و ثواب کا ذکر کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم دین اسلام پر ہوا ہے، کیونکہ اسلام مذہب وہ ہے جو امن پسند ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جو سکون پسند کرتا ہے، جو انسانیت کو ترجیح دیتا ہے۔ بے شک اسلام کی تاریخ پر اگر روشنی ڈالیں تو کئی جنگیں اس دین کو پھیلانے کے لیے لڑی گئی، مگر ہر جنگ دفاعی جنگ تھی، یعنی ڈیفنس میں جنگ لڑی گئی۔ کوئی جنگ ایسی نہیں کہ جہاں پہل مسلمانوں نے کی ہو۔ بے شک جب مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تو دفاع کرنے کے لیے کائنات کے رسول نے جنگیں لڑی۔ کئی آیتیں اس جہاد کی فضیلت میں نازل ہوئی، مگر جہاد کا شرط یہ ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جہاد دفاعی ہو۔ اسلام کبھی جنگ کو بڑھاوا نہیں دیتا، قتل و غارت گری کو بڑھاوا نہیں دیتا۔ قرآن وہ امن پسند اللہ کی سب سے بہترین کتاب ہے کہ جس میں بہترین طریقے سے ہیومن رائٹس کو واضح کیا ہے، مگر لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ دین وہ ہے کہ جو خون ریزی کو پسند کرتا ہے، جو خون ریزی کو عام کرتا ہے۔ اور پھر کہا گیا، بعض مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دین ہے کہ جس کا خدا انہیں قتل و غارت گری کے لیے عظیم ثواب دیتا ہے۔ یہ اسلام پر سب سے بڑا ظلم کیا گیا، کیونکہ خود یہی قرآن شاہد ہے۔ پروردگار کہتا ہے کہ جو دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلائے گا وہ خسارے میں ہے۔ اور پھر کہا کہ اگر ایک بے گناہ کا خون تو نے بہا دیا تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ قرآن میں آیتیں بے شک موجود ہیں، ضروری ہے تو ہمیں اس کی گہرائی میں پہنچ کر اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسا امن پسند دین ہے کہ جسے بدنام کیا گیا ہے۔ قرآن میں جہاں جہاد کا ذکر ہوا ہے، وہیں اللہ کا حبیب، کائنات کا آخری رسول کی جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، جس کی صداقت کی گواہی خود قرآن دے رہا ہے، جو صادق الامین ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ بہترین جہاد جہاد اکبر اپنے ہی نفس سے جہاد ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب جہاد سے مجاہدین لوٹ کر خوشیاں منا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے جنگ جیت لی ہے، ہم نے جہاد پر غلبہ حاصل کیا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے کہا کہ یہ تو تمہارا جہاد اصغر تھا، یعنی چھوٹا جہاد تھا، ابھی تو تمہارا جہاد اکبر باقی ہے۔ لوگوں نے سوال کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ کائنات کے رسول نے کہہ دیا، رسول اکرم فرماتے ہیں کہ جہاد اکبر اپنے نفس سے جہاد کا نام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے نفسانی خواہشات کے ساتھ جہاد کرے اور رضائے الہی پر اپنے آپ کو آمادہ کرے۔ یہ وہ دین نہیں جو نوکے تلوار پر پھیلا ہے، بلکہ یہ علی اور رسول اللہ کے کردار سے پھیلا ہے۔
اللہ کے حبیب کے بہترین کردار سے اور اللہ کے ولی کے بہترین کردار سے یہ دین کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ تاریخ میں کئی واقعات موجود، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کا ذکر کروں مختصر کرتے ہوئے، تاکہ تقریر کا حق ادا ہو جائے اور موضوع سب کے ذہن میں سما جائے۔ جب رسول اللہ نے توحید کا پرچم مکے میں لہرایا تو اس وقت کئی لوگ رسول اللہ کے اپنے رشتہ دار رسول اللہ کے مخالف بن گئے۔ ایسے ہی پرشوب زمانے میں ایک مرتبہ رسول اللہ راہ سے گزر رہے ہیں، سامنے دیکھا کہ ایک ضعیف بوڑھی عورت ہے کہ جو اپنے کاندھے پر مشک ڈھوئے ہوئے، پانی سے پر مشک کو ڈھوئے ہوئے کمر خمیدہ کرتے ہوئے چلی جا رہی ہے۔ رحمت للعالمین کے دل میں رحمت جاگ اٹھی، آپ آگے بڑھے، اس سے اپنے مشک کو لیا، اپنے کاندھے پر لاد کر اسے گھر تک چھوڑ دیا۔ جہاں گھر پر مشک کو اس کے حوالے کر دیا، ضعیفہ اتنی آپ سے متاثر ہوئی کہ ہاتھوں کو بلند کیا، کہا کہ میرا خدا تجھے محمد کے شر سے محفوظ رکھے جو مکے میں فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے۔ دیکھیں اس زمانے میں بھی کائنات کے رسول کو، اللہ کے حبیب کو نعوذ باللہ کتنا بدنام کیا گیا تھا۔ ضعیفہ کہتی ہے کہ میرا معبود، میرا خدا تجھے محمد کے شر سے محفوظ رکھے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے مسکرا کر اس سے سوال کیا کہ کیا تم نے کبھی محمد کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے محمد کو دیکھا نہیں ہے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ کبھی محمد کا دیدار نصیب نہ ہو، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں اتنا برا سنا ہے کہ مجھے اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں، نعوذ باللہ۔ اب رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ میں ہی وہ محمد ہوں کہ جس کے بارے میں تو نے برا سنا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ محمد کہ جس نے اس سے اتنے صلہ رحمی سے کام لیا ہے، تو بھلا لوگ ان کے بارے میں بھلا بھرا کیوں کہتے ہیں؟ اس ضعیفہ نے سوال کیا کہ اے محمد بتاؤ تم نے آج میری مدد کیوں کی، جبکہ میرے اپنی قوم والے تماشائی بن کر یہ نظارہ دیکھ رہے تھے، تم نے بڑھ کر میرے کاندھے سے مشک کو اپنے کاندھے پر کیوں لادا؟ تو اس وقت اللہ کے حبیب نے رحمت للعالمین نے جواب دیا کہ میرا مذہب مجھے یہ سکھاتا ہے، میرا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے انسانوں کی مدد کر سکوں۔ دین اسلام انسانیت کا پیغام ہے۔ جب اس نے رسول اللہ کے زبان مبارک سے یہ جملے سنے تو فوراً ان کے قدموں پر گر کر اسلام کو قبول کیا اور ایک تاریخی جملہ کہا کہ اگر یہ تمہارا دین ہے تو بے شک یہ دین حق مجھے منظور ہے اور قبول ہے۔ یہ وہ دین ہے کہ نہ جو تلوار کی نوک سے نہیں بلکہ کردار اہل بیت اور نبی سے آگے بڑھا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ جس نے ہمیں ہر شخص کی، ہر انسان کی، ہر رشتے کے حقوق سے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو امن پسند مذہب ہے۔ تاریخ کا ایک بہت ہی مشہور و معروف واقعہ کہ جب احد کے میدان میں اللہ کا ولی شیر خدا علی مرتضیٰ صلوات اللہ علیہ تلواروں کے سائے کے درمیان کھڑے ہوئے ہیں تو ایک شخص جو دشمن کی فوج کا ہے میرے مولا کے پاس آتا ہے۔ یہ وہ علی ہیں کہ جن کے دربار میں جب بھی کوئی سائل آتا تھا تو کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا، اور سارے علاقے میں یہ بات مشہور تھی، دشمن ہے، تلواروں کے سائے میں مولا کے سامنے آیا ہے، اپنی جھولی کو پھیلا کر آزمانا چاہتا ہے کہ علی کا کردار کیسا ہے۔ کہ یا علی آج میں تم سے سوال کر رہا ہوں، سوالی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ کہ یا علی میں نے سنا ہے کہ تمہارے دربار سے تمہارے سامنے اگر کوئی سوال لے کر آ جائے تو تم اس سوالی کے سوال کو ضرور پورا کرتے ہو، میں چاہتا ہوں کہ آج تم اپنی تلوار کو میرے حوالے کر دو۔ یہ اس وقت کا واقعہ کہ جب ذوالفقار نازل نہیں ہوئی تھی، جنگ احد میں ذوالفقار نازل ہوئی، مگر یہ اس سے پہلے کا واقعہ۔ اب جب اس نے سوال کیا تو مولائے کائنات ساقی کوثر کی جس نے ساری دنیا کو سیر کیا ہے، میدان کے درمیان تلواروں کے بیچ وغا کے درمیان میرے مولا نے اس سائل کی جھولی میں اپنے تلوار کو ڈال دیا۔ دشمن پریشان ہو گیا،
خود انصار پریشان ہیں، مہاجرین پریشان ہیں، صحابہ دوڑ کر گئے ہیں، سارے اصحاب دوڑے ہیں، بارگاہ رسول میں گئے ہیں، رحمت للعالمین کی بزم میں جا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ آج علی نے کچھ عجیب واقعہ انجام دیا۔ کہا یا رسول اللہ تلواروں کے سائے میں علی نے اپنی تلوار کو دشمن کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ جواب جانتے ہیں مگر علی کے زبان مبارک سے سننا چاہتے ہیں۔ مولا کو بزم رسالت میں بلایا گیا، اللہ کے ولی نبی کے سامنے آئے۔ اس وقت رسول اللہ نے سوال کیا یا علی بتاؤ کہ آج تم نے ایسا عمل کیوں درپیش کیا؟ تو اس وقت مولا مسکرا کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سوالی بن کر میرے پاس آیا تھا، میں نے اس کے سوال کو پورا کر دیا۔ پھر رسول پوچھتے ہیں کہ اگر وہ تم پر وار کر دیتا تو کیا ہوتا؟ تو اس وقت میرے مولا کے زبان مبارک پر تبسم آئی۔ مولا کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کیسے مجھ پر وار کرتا؟ بے شک میری تلوار اس کے اختیار میں تھی مگر اس کا دل میرے اختیار میں تھا۔ بہت خوبصورت واقعہ کہ جس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے اور ثابت ہو جاتی ہے کہ دین اسلام تلوار کے نوک سے نہیں بلکہ کردار سے پھیلا ہے۔ یہ دین اسلام انسانیت کا مذہب ہے، پروردگار کا سب سے قرابت دار پسندیدہ مذہب ہے، پروردگار کا سب سے چہیتا مذہب دین اسلام ہے کہ جو ہمیں امن سکھاتا ہے، زندگی کے وہ اصول سکھاتا ہے کہ جس میں ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ میل ملاپ کے ساتھ رہ سکیں۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جس نے ہر حق سے ہمیں واضح کیا ہے، آگاہ کیا ہے، ہر انسان کے حق کو دین اسلام اجاگر کرتا ہے۔ یہ وہ بہت خوبصورت مذہب ہے کہ جہاں ہمسائیوں کے حقوق کو بھی پروردگار عالم نے ہمیں آشنا کیا ہے۔ دین اسلام وہ مذہب ہے کہ جہاں ہم سفر کے حقوق بھی موجود۔ مشہور معروف واقعہ کہ جب اللہ کے ولی اپنے دور خلافت میں بصرے سے لوٹ رہے ہیں، راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، مولا کے ہم سفر بن گیا، راستہ گزر گیا۔ اب دو راہ آئی کہ جب ایک راہ بصرے کی طرف جا رہی ہے تو دوسری راہ کوفے کی طرف جا رہی ہے۔ مولا کا قصد یہ ہے کہ مولا کوفہ جائیں، مگر ہم سفر نے یہ بات محسوس کی کہ مولا اس کے ساتھ بصرے کی طرف پلٹ گئے۔ وہ علی کو پہچانتا نہیں تھا، علی سے معروف نہیں تھا، علی کا نام سے واقف نہیں تھا۔ بس راستے میں ملاقات ہوئی تھی اور ہم سفر بنے، پریشان ہوا، کہا کہ کیا تم نے اپنے سفر کا قصد بدل دیا ہے؟ کیا تمہیں اب بصرہ جانا ہے؟ اس وقت میرے مولا فرماتے ہیں کہ میرا مذہب سکھاتا ہے کہ ہم سفر کا اتنا تو کم از کم حق ہے کہ چند قدم اس کے سفر میں اس کا ساتھ لے لوں۔ پریشان ہوا، کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ میرے مولا نے فرمایا کہ میں دین اسلام میرا مذہب ہے۔ پھر مولا کا تعارف جب اس نے پوچھا تو مولا نے اپنا تعارف بتایا کہ میں ولی خدا ہوں، اور پھر اس نے جانا کہ مولا وقت کے خلیفہ بھی ہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے وقت کے خلیفہ کا یہ کردار ہے، اللہ کے ولی اور رسول کے وصی کا یہ کردار ہے، تو فوراً مولا کے قدموں پر گر پڑا اور ایمان لایا۔ یہ وہ مذہب ہے کہ جو انسانیت کا پیغام سکھاتا ہے۔ دین اسلام میں یتیم، مسکین اور اسیر کی اتنی اہمیت ہے، اتنے حقوق ہیں، کئی حدیثیں موجود ہیں، مگر دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ سبھی کا ذکر کر سکوں۔ بس مختصر سا لمحہ، اسلام میں اتنی تاکید کی گئی، یتیم پرستی کا اتنی اہمیت دی گئی کہ حدیث معصوم اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ تاکید کی گئی ہے کہ اگر آپ کے ہمسائیوں میں کوئی یتیم ہے اور اس کے پاس اتنی استطاعت نہیں کہ وہ اچھا غذا کھا سکے، اور آپ کے گھر میں
میوے آ جائیں، آپ پر فرض ہے کہ آپ کچھ حصہ یتیم کا نکالیں اور اس سے پہنچا سکیں، اسے پہنچا دیں۔ مگر اگر خود آپ کی بھی غربت کا عالم ہے، آپ کی اتنی استطاعت نہیں کہ آپ اپنے حصے سے کچھ اٹھا کر اسے بھجوا سکیں، تو کم از کم آپ پر یہ بات فرض ہے کہ آپ اس میوے کے چھلکے باہر نہ ڈالیں، کیونکہ کہیں اس یتیم کی نظر اس میوے کے چھلکوں پر پڑے اور اس کے دل سے پروردگار کی بارگاہ میں فریاد نکل جائے کہ پالنے والے، کاش میرا ماں باپ زندہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی کہ آج وہ مجھے ان میوے سے فراہم کرتی۔ تاکید کی گئی کہ یتیم کے سامنے اپنے بچے کو پیار نہ کیا جائے کہ کہیں یتیم کے دل کو ٹھیس پہنچے اور یتیم کہہ اٹھے کہ پالنے والے تو نے مجھے عظیم نعمت اور رحمت سے محروم کر دیا۔ اسلام ایسا مذہب اور اتنا بہترین پیسفل مذہب ہے کہ یہاں تاکید کی گئی ہے کہ جہاں اسلام میں انسانی حقوق موجود ہیں، وہیں پر جانوروں کے حقوق سے بھی ہمیں محروم نہیں رکھا ہے، جانور کے حق بھی موجود ہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت یہ ملتی ہے، بہت ہی اوتھینٹک روایت یہ، کہ ایک گنہگار عورت تھی جو راستے سے چلی جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتے کا پلہ پیاس سے بلک رہا ہے، یا بعض روایت میں ہے کہ ایک بلی کی بچہ پیاس سے بلک رہا ہے، دور دور تک پانی میسر نہیں ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک سامنے کنواں ہے مگر ڈول موجود نہیں، اپنی جوتی کو اٹھایا، ڈول کی طرح استعمال کیا، پانی کو کھینچا اور اسے سیر کیا۔ جب اسے موت آ گئی تو پروردگار کی وحی آئی کہ اس نیک عمل کی وجہ سے پروردگار عالم نے اسے سارے گناہوں کو بخش دیا اور اسے جنت عطا کر دی گئی۔ کئی نیک اعمال ایسے موجود ہیں، چھوٹے چھوٹے سے عمل صالح، کہ جس سے ہم اپنی زندگیوں کو کامیاب کر سکتے ہیں۔ ساری تقریر کا مفہوم یہ ہے کہ اسلام بہترین مذہب جو انسانیت کا پیغام ہے، مگر آج جہاں اس اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، آج جہاں اس اسلام کو وائلنٹ مذہب کہا جا رہا ہے، ٹیررزم کو عام کیا جا رہا ہے، اسلام کے نام پر کہا جا رہا ہے کہ اسلام مسلمان ٹیررسٹ ہیں، وہاں ہم ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو اتنا بلند کریں، اپنے عمل صالح کے ذریعے اپنے دین کے پرچم کو عام کرے، اپنے دین کو صحیح طریقے اور ڈھنگ سے لوگوں میں ظاہر اور واضح کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کریں، کیونکہ ہر مسلمان اپنے دین اسلام کا آئینہ ہے، ہر انسان اپنے مذہب کا کردار کا آئینہ ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی آج فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے کردار سے، اپنے عمل صالح سے اپنے دین کو صحیح ڈھنگ سے واضح کریں، اور خیال رہے کہ یہ عمل صالح صرف دوسرے مسلمان کے ساتھ نہیں، بلکہ جس طرح پروردگار نے ہمیں تاکید کی ہے، جس پیغام کو عام کرنے کے لیے، جس انسانیت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آخری نبی اس دنیا میں آئے ہیں، اس انسانیت کو لوگوں میں واضح کریں، جس میں نہ تو کسی رنگ اور روپ کا ڈفرینس ہو، اختلاف ہو، بھید بھاؤ ہو، نہ کسی مذہب اور ملت کا اختلاف ہو، بلکہ اس دین کے انسانیت کا پیغام کو عام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔